تمام دوستوں کی خدمت میں عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ ہماری امریکہ کی سیر کی ویڈیوز آپ لوگوں نے دیکھی اور بہت پسند کی، جس پہ آپ کا بہت شکریہ۔ اس دوران وہاں ہماری بہت سے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئیں، جن میں امریکہ کے حوالے سے وہاں پہ کاروبار اور ملازمتیں اور جو وہاں پہ تارکین وطن ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اسلاموفوبیا پہ بھی گفتگو ہوئی، وہاں پہ تعلیم اور کاروبار کے جو مواقع ہیں اور نوجوانوں بچوں کے مسائل، اس طرح بہت سی جو ہے وہ نشستیں ہوئیں، اور جن میں ہونے والی گفتگو کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی میری ملاقات میرے چچا زاد بھائی آفتاب احمد کسانہ سے ہوئی، جو نیو یارک کے علاقے لانگ آئیلینڈ میں رہتے ہیں، اور وہ کافی عرصے سے وہاں پہ وہ مقیم ہیں، اور ان کے ساتھ ہی پھر وہاں پہ ہم نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے گئے، اور وہاں پہ جو ہے وہ امام عبداللہ صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اور وہیں پہ حافظ امین صاحب سے بھی ہم ملے۔ یہ دونوں وہاں پہ دینی تعلیم دیتے ہیں، مساجد میں امامت اور خطابت کے فرائض کافی عرصہ سے وہ سر انجام دے رہے ہیں اس علاقے میں، جو ہماری پاکستانی کمیونٹی اور دوسری جو وہاں پہ مسلمان کمیونٹیز ہیں وہ ان کے بچے اور وہ ان سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور اسی دوران وہاں میرے چچا زاد بھائی آفتاب کے بہت اچھے دوست راشد، جن کا تعلق بھی سیالکوٹ کے تاریخی قصبہ چونڈا سے ہے، انہوں نے اپنے ہاں ایک دعوت کا اہتمام کیا ہمارے اعزاز میں، اور اس میں بہت سے انہوں نے دوستوں کو جو وہاں پہ مختلف شعبہ جات میں کافی عرصے سے اچھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اور زیادہ تر وہ کاروبار سے جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں جناب عابد صاحب تھے، جناب اسد صاحب تھے، ساجد کاشف صاحب تھے، شہزاد اسلم صاحب تھے، ابراہیم صاحب تھے۔ تو اس دوران بڑی اچھی ہماری وہاں پہ نشست ہوئی، جس میں امریکہ کے میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کے مسائل کو بھی جاننے کا موقع ملا، اور پھر وہاں پہ جو صورتحال ہے سیاسی سماجی، اور ساتھ ہی ان لوگوں کی جو پاکستان کے لیے محبت اور پاکستان کے لیے سوچ ہے، وہ بھی جو ہے وہ سامنے آئی۔ اور وہیں نیو یارک میں میرے ایک بہت اچھے دوست چودھری ارشد علی، جن کا تعلق بھمبر آزاد کشمیر سے ہے، وہ اسکول میں میرے ساتھ پڑھتے تھے، اور وہ کافی عرصہ سے یہاں پہ مقیم ہے۔ وہاں بھمبر کی سیاست میں وہ بڑے متحرک تھے، وہاں کونسلر بھی منتخب ہوئے تھے۔ ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ایک طویل نشست ہوئی، ایک دن ہم نے ان کے ساتھ گزارا، اور وہاں کے جو معاشرے کے حوالے سے اور وہاں کے جو پاکستانی کمیونٹی ہے اور جو امریکہ میں جو مسائل ہیں ان پہ انہوں نے کافی تفصیلی گفتگو کی۔ پھر ہم نیو یارک کے بعد ہم واشنگٹن اور پھر کیلیفورنیا گئے۔ تو کیلیفورنیا میں 3 لوگوں سے ہماری تفصیلی ملاقات ہوئی، جن میں سب سے پہلے جناب علی اظہر بٹ صاحب ہیں، جو سویڈن میں کافی عرصہ مقیم رہے ہیں۔ یہاں سے انہوں نے ماسٹرز بھی کیا KTH سے، پھر یہاں سے PhD کی، اور پھر وہ پوسٹ ڈاک کرنے کے لیے کیلیفورنیا چلے گئے، اور سویڈن میں کافی عرصہ وہ رہے اور کافی مقبول تھے یہاں کے لوگوں میں، کیونکہ وہ بہت سوشل تھے۔ پھر وہیں پہ حال ہی میں جو شفٹ ہوئے ہیں جناب ناصر نواز خان صاحب، وہ بھی اسٹاک ہوم میں کافی عرصہ رہے ہیں، اور یہاں پہ وہ کرکٹ بھی کھیلتے تھے، بہت سے لوگ انہیں جانتے ہیں۔ اور ایک اور ہمارے دوست جناب یوسف جمال، جو سویڈن میں جاب کرتے تھے، کافی عرصہ یہاں رہے، اور اس کے بعد وہ وہاں پہ 10-15 سال پہلے وہ کیلیفورنیا وہاں شفٹ ہو گئے۔ تو ان لوگوں سے خصوصی جو ملاقات ہوئی، تو اس میں کافی ہماری جو گفتگو یہ بھی رہی کہ سویڈن اور امریکہ کا کمپیریزن کیا جائے، کون سی ایسی باتیں ہیں جو امریکہ میں اچھی ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں جو سویڈن میں اچھی ہیں، اور پھر پاکستان کے بھی عمومی حالات۔ تو یہ بڑی دلچسپ قسم کی جو ہے ہماری گفتگو رہی۔ ایک چیز میں نے وہاں پہ محسوس کی کہ جتنے بھی لوگوں سے میری ملاقات ہوئی وہ وہاں پہ بڑے خوش تھے، اور کوئی بھی جو ہے وہ حکومت کا یا وہاں کے معاشرے کی جو ہے وہ شکوہ کرتا ہوا نظر نہیں آیا۔ وہ انہوں نے کوئی ایسے مسائل نہیں بتایا کہ جن میں بہت مسائل ہیں۔ وہاں پہ مذہبی آزادی بھی ہیں، مساجد بھی ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ کسی قسم کی جو قدغن، جیسے بعض اوقات شاید جو امریکہ لوگ نہیں گئے انہیں محسوس ہوتا ہوگا، خصوصاً 9/11 کے بعد جو صورتحال تھی، تو اس قسم کی کوئی وہاں پہ صورتحال نہیں تھی۔ مسائل ہر سوسائٹی
سوسائٹی میں ہوتے ہیں، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ کوئی بھی معاشرہ ان سے مبرہ ہے، لیکن وہاں پہ جو لوگ تھے وہ زیادہ تر خوشحال تھے۔ اب بہت سے لوگوں نے مجھے یہاں کے پوچھا ہے کہ سویڈن اور امریکہ کا آپ بتائیں کہ اس میں کیا فرق ہے، اور بہت سے لوگ یہاں سویڈن میں بھی ایسے ہیں جن کی خواہش ہے کہ وہ امریکہ سیٹل ہو جائے، اور بہت سے لوگ وہاں پہ گئے بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک پورا تفصیلی موازنہ جو ہے وہ سویڈن کا اور امریکہ کا، یہاں پہ جاب، ملازمتیں، رہنے سہنے کا اور جو سہولتیں ہیں اس حوالے سے، بچوں کی تعلیم ہے اس حوالے سے، اور پھر ساتھ ہی تھوڑا سا انڈیا پاکستان کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تفصیلی موازنہ جو ہے وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا، جس میں آپ کے بہت سے سوالوں کے جو ہے وہ جوابات مل جائیں گے۔ اگر آپ کے کچھ سوال ہوں تو آپ کومنٹس باکس میں لکھ دیجئے تاکہ ان کو بھی میں اس ویڈیو میں شامل کر لوں۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اگلی ویڈیو تک لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔